اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ اور آج میں آؤ قرآن کو سمجھیں، قرآن کی فضیلت، قرآن کی حکمت، اس موضوع پہ جو ہے جن صورتوں کے بارے میں آپ سے بات کروں، مختلف صورتوں کے بارے میں قرآن شریف کی جو ہے میں آپ سے بات کرتی ہوں، اس میں اس کی فضیلت، احکامات اللہ تعالیٰ نے جو فرمائے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں اور وہی آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں۔ تو آج جس صورت کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ صف۔ اوشین نیوز پر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور زیبن سزے بھی آپ سے مخاطب ہوں۔ سورہ صف کے بارے میں بتاتی چلوں کہ دور نزول اس کا مدنی ہے، عدد صورت 61 ہیں، تعداد آیات 14 ہیں، زمانہ نزول قربت جنگ احد ہے، یعنی جنگ احد کے قریب کے زمانے میں یہ نازل ہوئی ہوگی۔ سورہ صف مدنی ہے جس میں 2 رکوع ہیں، 14 آیات ہیں، یہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ صف کے معنی قطار کے ہیں۔ اس سورہ میں ایک مسلمان کو گفتار کا غازی بننے کے بجائے کردار کا غازی بننے کی پرزور دعوت دی گئی ہے۔ اللہ کی تسبیح و حمد و ثنا تو زمین و آسمان کی ہر چیز کرتی ہے۔ اللہ کو ہم سے غلبہ دین کے لیے جان و مال کی قربانی مطلوب ہے۔ اس صورت میں جنگی اصول، صف بندی، منصوبہ بندی اور تنظیم کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ اس سورہ کے 2 بنیادی محور ہیں۔ اول، جتنے بھی آسمانی دین اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں ان سب میں اسلام کی برتری اور اللہ کی طرف سے اس کی بقا اور دوام کی ضمانت ہے۔ اور دوسرا محور اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پہلا تو محور آپ کو بتا دیا میں نے، دوسرا محور اس کا یہ کہ اسلام کی حفاظت اور ترقی کے لیے جہاد کو جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یعنی 2 محور اس میں صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی آسمانی دین اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں ان سب میں اسلام کو برتری حاصل ہے اور اللہ کی طرف سے اس کے اسلام کی بقا ہے اور دوام کی ضمانت بھی دی گئی ہے۔ دوسرا محور جو ہے وہ اسلام کی حفاظت اور ترقی کے لیے جہاد کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ تفصیلی نظر سے اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ گفتار کا آغاز، یعنی اللہ کی تسبیح اور دلوں میں آمادگی پیدا کرنا، گفتار و کردار میں ہم آہنگی پیدا کرنا، بلا عمل باتوں سے پرہیز کی دعوت، عزم راسخ اور اتحاد کامل کے ساتھ جہاد کی دعوت، بنی اسرائیل کی پہمان شکنی یعنی وعدہ خلافی کی یاد دہانی اور ظہور اسلام کے بارے میں مسیح علیہ السلام کی بشارت۔ دین اسلام کی تمام ادیان یعنی تمام دین جتنے بھی ہیں ان پر فتح مندی کی اس کو ضمانت دی گئی ہے۔ جہاد کی طرف مؤثر دعوت اور مجاہدین راہ حق کی دنیاوی اور آخروی یعنی جزا کا بیان اس میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت علیہ السلام کے حوارین کی زندگی کے بارے میں مختصر سا اشارہ اور ان سے ہدایت کا سبق حاصل کرنا بھی اس صورت کا حصہ ہے۔ اس صورت کا اصل محور اسلام اور جہادی ہے۔ ترجمہ اگر اس کا لیا جائے تو اس کا ترجمہ ہم اس طرح سے ہے اس سورہ صف کا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ بڑی عزت و غلبے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک بہت سخت ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو ظلم کے خاتمے اور حق کی مدد کے لیے اس کی راہ میں یوں سب بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ اور اے حبیب وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے اذیت کیوں دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے کجروی جاری رکھی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا اور اللہ اور نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، اپنے سے جو پہلی کتاب ہے توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سنانے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں اور جن کا نام آسمانوں میں اس وقت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر جب وہ رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس تشریف لے آئے تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو۔ اور اللہ ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں فرماتا۔ یہ منکرین حق چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے، اگرچہ کافر کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کی ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے سب ادیان پر غالب و سربلند کر دیا جائے، خواہ وہ شرک کتنا ہی ناپسند کرے، خواہ مشرک جو ہیں کتنا ہی اسے ناپسند کرے۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتا دوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تم اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو، یعنی تمہارے لیے بہتر ہے
یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں بہشت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور پاکیزہ مکانوں میں ہمیشہ رہنے کے باغوں میں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ابھی آگے ہم بڑھتے ہیں، اسی ترجمے کو آگے لے کے تھوڑا سا مختصر سا اور ہے۔ اور دوسری بات جو تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد ہے، اور جلدی فتح اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ اے ایمان والو، اللہ کی مددگار ہو جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پھر ایک گروہ بنی اسرائیل کا ایمان لایا اور ایک گروہ کافر ہو گیا، پھر ہم نے ایمانداروں کو ان کے دشمنوں پر غالب کر دیا، پھر تو وہی غالب ہو کر رہے گا۔ تو سورہ صف کی جو فضیلت ہے، جو شخص بھی سورہ صف کو پڑھے گا تو حضرت عیسیٰ اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے، جب تک دنیا میں رہے گا اس کے لیے استغفار کریں گے، اور قیامت میں ان کے رفیق اور ان کا ساتھی ہوگا۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ سورہ صف کے بارے میں جو ہے آج میں نے آپ سے بات چیت کی ہے۔ سورہ صف کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ اس کے دو بنیادی محور ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو بات بتائی گئی ہے سورہ صف میں وہ یہ ہے کہ اس صورت میں ایک مسلمان کو گفتار کا غازی بننے کے بجائے کردار کا غازی بننے پر زور دیا گیا، یعنی وہ جہاد کو اپنائے۔ یعنی کہ زبانی طور پر تو آپ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب وقت ضرورت پڑ جائے، حق اور باطل کے درمیان جب محاذ ہو، یا حق اور باطل کے درمیان جب جنگ ہو، تو آپ پیچھے ہٹ جائیں، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ گفتار کے غازی مت بنو، یعنی بظاہر زبانی مسلمان ہونا جو ہے وہ اس کو ترجیح نہ دو، بلکہ جب وقت پڑے تو آپ کو اسلام پر وقت پڑے یا آپ کی دین پر کوئی حرف آنے آئے تو اس وقت آپ جو ہیں وہ کردار کے غازی بن کر جہاد پر زور دیں اور جہاد کو اپنائیں۔ تو اس صورت میں ایک مسلمان کو گفتار کا غازی بننے کے بجائے کردار کا غازی بننے پر پرزور اس کی دعوت دی گئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح حمد و ثنا جو ہے وہ زمین و آسمان کی چونکہ ہر چیز کرتی ہے، تو اللہ کو ہم سے غلبہ دین کے لیے جان و مال کی قربانی مطلوب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے جب غلبہ دین کی بات ہو، جب دین کی بات ہو اور اس کو آپ دیکھیں کہ دین جو ہے اس پر حرف آ رہا ہے، اور آپ کے دین کے لیے کوئی شخص جو ہے یا کوئی بھی فرقہ یا کوئی بھی گروہ یا کوئی بھی جماعت جو ہے وہ مخالفین کی کھڑی ہو گئی ہے، تو آپ اپنی جان و مال کی قربانی شدت دینے سے دریغ نہ کریں، یعنی جہاد کریں۔ تو اس صورت میں جنگی اصول، صف بندی، منصوبہ بندی اور تنظیم کو اجاگر کیا گیا ہے۔ چونکہ آپ جہاد کے لیے تیار ہوں گے تو جنگی اصولوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ صف بندی کس طرح کرنی چاہیے، منصوبہ بندی کیسی ہونی چاہیے، تنظیم کو کیسے اجاگر اور تنظیم جیسے اصولوں کو کیسے اس میں بتایا گیا ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ کیسے اس صورت میں ان چیزوں کو سب چیزوں کی کس طرح آپ نے جو ہے وہ ترتیب دینی ہے، اور کس طرح آپ نے ان چیزوں کو جو ہے منظم طریقے سے جو ہے وہ منظم طریقے سے ان کو آپ نے اپنانا ہے۔ کیونکہ جب تک آپ جنگی اصولوں کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، سب بندیاں آپ کے بارے میں، سب بندی کا آپ کو تجربہ نہیں ہوگا، منصوبہ بندی آپ نہیں کر سکتے ہوں گے بہتر انداز میں، تو آپ منظم طریقے سے جہاد بھی نہیں کر سکتے۔ اور جہاں اس کے بارے میں صورت کے بارے میں جیسا کہ بتا ہی دیا گیا ہے کہ یہ اس کے دو بنیادی جو محور ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ اول تو جتنے بھی دین ہیں، آسمانی دین ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، اور ان سب پر اسلام کو برتری حاصل ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کی بقا اور دوام کی ضمانت بھی اللہ تعالیٰ نے خود دے دی ہے۔ یعنی ہمارے اسلام کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام جو ہمارا آیا ہے، یعنی اسلام کی جو اللہ کی طرف سے سب سے آخری مذہب ہمارا آیا ہے، اس کی بقا کی ضمانت بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی دی ہے، اور اسلام کی حفاظت و ترقی کے لیے جہاد کو لازم قرار دیا ہے۔ اور بعد میں پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ اسلام کی حفاظت اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان جو ہے، جو مسلمان ہے، جو دل سے مسلمان ہے، زبان سے مسلمان نہیں بلکہ گفتار کا نہیں بلکہ کردار کا جو مسلمان ہے، اس کو اب ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اسلام پر جب بھی ایسی کوئی بات آئے تو اسے اپنے آپ کو اور اپنی دنیاوی چیزوں کو تہج کر اسے قربانی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اور اس کو تفصیلی نظر سے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی گفتار کا آغاز اللہ کی تسبیح سے کیا جائے اور دلوں میں امادگی پیدا کی جائے، گفتار و کردار میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، اور بلا عمل باتوں سے پریز کی دعوت دی جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عزم راسخ اور اتحاد کامل کے ساتھ جہاد کی دعوت دی جائے۔ بنی اسرائیل کی پیمان شکنی، بنی اسرائیل نے جس طرح سے پیمان شکنی کی تھی، یعنی وعدہ خلافی کی تھی، وہ بھی یاد دہانی اس صورت میں کرائی گئی ہے۔ ظہور اسلام کے بارے میں، مسیح علیہ السلام کی بشارت کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ دین اسلام کی تمام ادیان یعنی دینوں پر فتح بندی کی ضمانت دی گئی ہے، اور جہاد کی طرف مؤثر دعوت اور مجاہدین راہ کی دنیاوی اور آخرت یعنی جزا کا جو بیان ہے وہ بھی اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حوارین کے بارے میں جو مختلف اشارات اور مختلف باتیں کہی ہیں، ان سے ہدایت کا سبق بھی حاصل کرنے کے لیے اس صورت میں بتایا گیا ہے۔
تو اس صورت کا اصل محور جو ہے اسلام اور جہاد ہے. تو ترجمہ جو اس کا جیسے کہ بیان کیا گیا ہے اس ترجمے میں، تو اس میں کہا گیا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کی وہ تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی وہ تسبیح کرتے ہیں اور بڑی عزت و غلبے والے، بڑی حکمت والے ہیں. اے ایمان والو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک بہت سخت یہ ناپسندیدہ بات ہے کہ انسان کے کردار اور گفتار میں انسان کے فرق ہو. تو کردار اور گفتار کے فرق کو اس میں بہت واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے، اور صورت میں کہا گیا ہے کہ یہ جو گفتار کے غازی مت بنو بلکہ کردار کے غازی بنو. یعنی جب وقت آ جائے تو آپ سینہ سپر ہو کر جو ہے اسلام کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دے. تو اے ایمان والو، تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کرتے ہو؟ کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے ہو؟ جب کہتے ہو تو کرنا بھی چاہیے. تو اللہ کے نزدیک یہ سب سے ناپسندیدہ عمل ہے کہ جو آپ کہیں وہ آپ کریں نہیں. تو وہی بات کریں جو آپ کر سکتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو ظلم کے خاتمے کی بات کرتے ہیں اور حق کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اور جب موقع آتا ہے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی سے دریغ نہیں کرتے اور ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں. پھر بتایا گیا ہے کہ یاد کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم مجھے اذیت میں کیوں دیتے ہو؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا، اس سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. تو کہا گیا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو ایسا؟ تو اپنی قوم سے انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے اذیت کیوں دیتے ہو؟ حالانکہ تم تو جانتے ہو کہ تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. پھر جب انہوں نے کجروی جاری رکھی تو ان کے دلوں کو پھر ٹیڑھا کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. پہلے ہدایت کے تمام راستے دکھائے جاتے ہیں، انہیں بار بار ہدایت دی جاتی ہے، بار بار انہیں مذہب کی طرف راغب کیا جاتا ہے، اچھائی کی طرف راغب کیا جاتا ہے، سچائی کی جانب راغب کیا جاتا ہے. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جن کے دل جو ہیں ٹیڑھے ہو چکے ہیں، ان کے دل پھر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اور ایسے نافرمان لوگوں کو پھر ہدایت اللہ نہیں فرماتا. اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اس سے پہلے تو کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے سے پہلی والی کتاب یعنی توریت کی بھی میں تصدیق کرنے والا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنانے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، جن کا نام جو ہے وہ آسمانوں پر احمد ہے، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. واضح نشانیاں لے کر وہ جب سامنے آئے تو لوگوں نے کہا کہ تو کھلا جادو ہے، اور لوگوں نے اس بات کو اس پر شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو. اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا. یہ منکرین حق ہوتے ہیں اور اللہ کے نور کو اپنے مکی پھونکوں سے بجھا دے جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے، اگرچہ کافر کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں. تو کافر اور مسلمان کی جنگ، کافر اور اسلام کی جنگ جو ہے وہ شروع سے جاری ہے، اور اس میں کے لیے جہاد کا ایک بڑا عنصر جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اسی اہمیت کو اس صورت میں اجاگر کیا گیا ہے. اور بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ سب ادیان پر غالب رہے اور سربلند ہو جائے. خواہ مشرک کتنا ہی ناپسند کرے لیکن اسلام جو ہے وہ دین جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ سربلند رہے. اور کہا گیا کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کیا ایک ایسی بھی تجارت ہے جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے گی؟ وہ تجارت کیا ہے؟ کہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور تم اللہ کی راہ پر اپنے مال اور جان کو جہاد کے راہ میں قربان کرو. تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا اگر تم جانتے ہو کہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، تمہیں بہشت میں داخل کر دیا جائے گا جہاں پر نہریں بہ رہی ہوں گی، پاکیزہ مکانوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے باغوں میں ایک بڑی کامیابی ہوگی. آپ کو ہر طرح کے وہاں پر سہولتیں میسر آئیں گی، تمام طرح کے آسائشات ہوں گی. آپ جو ہے وہ ایک ابدی زندگی جو ہے وہاں پر زندگی گزاریں گے. اور دوسری بات جو تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد ہے، اور جلدی فتح. اور ایمان والوں کو خوشخبری بھی دے دو کہ ایمان والوں اللہ کی مددگار ہو جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کے راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. پھر ایک گروہ بنی اسرائیل کا ایمان لے آیا تھا اور ایک گروہ جو تھا وہ کافر ہو گیا تھا. تو پھر ہم نے ایمانداروں کو ان کے دشمنوں پر غالب کر دیا، اور پھر تو وہی غالب ہو کر رہے. تو ہمیشہ حق کی اور سچ کی فتح ہوتی ہے، اور یہی حق اور سچ کی فتح جو ہے اسی کے لیے اس صورت میں سورہ صف میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے اسلام کی سربلندی، اسلام کی فتح، اسلام کو جو ہے وہ زندہ رکھنا اور اس کی بقا کے لیے جس کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، ہمیں جو ہے وہ جہاد کے راستے پر چلنے کا جس طرح سے سبق دیا گیا ہے، جس طرح جہاد کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے، اس کی تمام تر تفصیل جو ہے اس صورت میں بیان کر دی گئی ہے. تو میں آج آپ کے سامنے میں
نے سورہ صف کے بارے میں آپ سے بات چیت کی ہے، تو امید ہے کہ آپ لوگوں تک اس صورت کے بارے میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمائے ہیں وہ آپ تک پہنچ گئے ہوں گے، اور وہ آپ جو ہے اس میں اگر کہیں کسی جگہ میں مجھ سے کوئی کوتاہی، کوئی خامی، کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، اور اللہ کی گناہ گار بندی ہوں، خطا کار بندی ہوں، وہ ہم سب کو معاف کرنے والا ہے، ہماری مغفرت کرنے والا ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، امن و امان میں رکھے، اور اجازت دیجیے گا، زیب سے بھی کو اجازت دیجیے گا۔ شیروان صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ ان کے نیوز چینل اوشین نیوز سے میں یہ پروگرام کرتی ہوں، اور یہ پروگرام آج آپ کے لیے میں یہاں پر سورہ صف کے حوالے سے پیش کر رہی ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔